لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ سنائیے ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2861۔ یحییٰ بن ابو کثیر کہتے ہیں، مجھے ابن حبیش نے بیان کیا کہ ان کے باپ نے انہیں بتایا کہ ان کی کھجوریں کھلیان میں اکٹھی پڑی تھیں، وہ ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ان میں کمی واقع ہو رہی ہے، اس لیے پہرا دینا شروع کر دیا۔ ایک جاندار نظر آیا جو بالغ لڑکے کی طرح تھا، آپ نے اسے پکڑ لیا اور آپ نے اسے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ آپ نے اسے پوچھا، تو کون ہے، جن ہے یا انسان؟ اس نے کہا، میں جن ہوں۔ آپ نے کہا، مجھے اپنا ہاتھ پکڑاؤ۔ اس نے اپنا ہاتھ پکڑایا، کتے کے ہاتھ کی طرح تھا اور اس پر بال تھے۔ بات آپ کو سمجھ آئی ہے کہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے کھجوریں جو ہیں کھلیان میں اکٹھی کی ہوئی تھیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ میری کھجوریں کم ہو رہی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ میں اس کا پہرا دوں۔ کون ہے جو یہ کھجوریں جو ہے یہاں سے چوری کر کے لے کے جا رہا ہے؟ خیر، انہوں نے جب اس کی پہرا دینا شروع کیا تو انہوں نے وہاں ایک لڑکا دیکھا۔ انہوں نے اس لڑکے کو سلام کیا اور اس سے پوچھا، تم انسان ہو یا جن ہو؟ وہ کہنے لگا، میں جن ہوں۔ انہوں نے کیا کیا، اسے کہا کہ مجھے اپنا ہاتھ پکڑاؤ۔ اس جن نے اپنا ہاتھ پکڑایا تو وہ اس کا جو ہاتھ تھا وہ کتے کی ہاتھ کی طرح تھا اور اس پر بال بھی تھے۔ تو صحابی نے اس سے پوچھا، کیا تمام جنوں کی شکل خلقت اسی طرح ہے؟ اس نے کہا، جنوں کو پتہ ہے کہ ان میں سے مجھ سے بھی زیادہ بدصورت جن ہیں، یعنی میرا جو تم ہاتھ دیکھ رہے ہو میرے سے بھی کئی زیادہ بدصورت جن ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا، کھجوریں اٹھانے پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا ہے؟ اس نے کہا، ہمیں یہ بات پہنچی کہ تجھے صدقہ کرنا پسند ہے، اس لیے ہم نے چاہا کہ تمہارے غلے سے کچھ لے جائیں۔ آپ نے کہا، ہم کس طرح تم سے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ اس نے کہا، اس آیت یعنی آیت الکرسی کے ذریعے۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یعنی وہ جو کھجوروں کا ڈھیر تھا اسے کون چرا کے لے کے جا رہا تھا؟ ایک جن، اور وہ جن جو تھا اس سے کھجوروں کے مالک نے پوچھا، ہم تم سے اپنے ان کھجوروں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، آیت الکرسی پڑھو۔ اللہ تعالیٰ جب انسان آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک محافظ مقرر کر دیتے ہیں۔ دوسرے دن والد صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ساری بات سنائی۔ آپ نے فرمایا، اس خبیث نے سچ کہا۔ بات چور تھا نا، تو اس خبیث نے بات سچی کہی۔ اب یہ تو آپ نے دیکھا یہ جنوں کا واقعہ ہے، ایک انسانوں کا واقعہ بھی آئے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو ہے رمضان کے بعد، آپ کو پتہ ہے انسان جو ہوتا ہے اس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے وہ پیسے اکٹھے کر سکتا ہے، غلہ اکٹھا کر سکتا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ عید والے دن
پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں، اور اس کے یہ کھانا جو ہے وہ غریبوں کے لیے عید کے دن کھانا ہوگا، اور جو لوگ رمضان میں ان کے روزوں میں کوئی کمی ہو گئی تو اس کمی کو بھی وہ کفایت کرے گا۔ تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ وہ اپنا غلہ اور دوسری چیزیں ایک جگہ پہ اکٹھی کر دیں۔ اصولاً تو یہ اکٹھی ہونی چاہیے 30 روزوں کے بعد، 30 روزوں کی رات کو اکٹھی ہونی چاہیے، لیکن لوگوں کی سہولت کے خیال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 دن پہلے اکٹھے کرنے کی اجازت دے دی۔ اب یہ والا جو ڈھیر ہے یہ اکٹھا ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی ڈیوٹی لگا دی۔ اب حضرت ابو ہریرہ جو ہیں یہ اس کا پہرا دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ ابو ہریرہ، تمہارے ساتھ رات کیا واقعہ ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، ایک چور آیا تھا اور میں نے اسے پکڑ لیا، لیکن اس نے میرے سے اتنے ترلے اور منتیں کی کہ میں نے اسے جانے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اب دوبارہ آئے گا۔ خیر جی، دوسرے دن پھر ایسا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ پہرا دے رہے ہیں، اور پھر ایک چور آیا اور اس نے جو تھی وہ غلہ اور دوسری چیزیں چرانی چاہی۔ حضرت ابو ہریرہ کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا، حضرت ابو ہریرہ نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کو جانے نہ دیا۔ اس نے اتنی ترلے اور منتیں کیں کہ حضرت ابو ہریرہ جو تھے یہ بیچارے مجبور ہو گئے، اور وہ ان سے جان چھڑا کے پھر بھاگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، بتاؤ تمہارے چور نے کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اسے پکڑ لیا تھا، اور یا رسول اللہ میں اسے نہیں جانے دے رہا تھا، لیکن اس نے میری اتنی منتیں کی، اتنے ترلے کیے، اتنے واسطے دیے کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھنا وہ آج رات پھر آئے گا۔ اب کیا ہوا؟ تیسری رات تھی تو حضرت ابو ہریرہ بڑے چوکس تھے کہ آج میں نے اس چور کو جانے نہیں دینا۔ ہوا یہ آدھی رات سے زیادہ وقت ہو گیا تو حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ ایک چور آیا اور وہ اس غلے کو چرا کے بھاگنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چونکہ آج تیسرا دن ہو چکا تھا اس کو پکڑ لیا، اور اب حضرت ابو ہریرہ نے اس کو کسی قیمت پہ جانے نہیں دیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ ایسا کرو، میں تمہیں ایک ایسی بات بتا دیتا ہوں جس کا تمہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تم ایسا کرو، آئندہ سے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری چیزیں جو ہیں وہ محفوظ رہیں تو تم اپنی جو اشیاء ہیں یا اپنا غلہ ہے یا اپنی جو اور دوسری اشیاء ہیں ان پر تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اور جب تم آیت الکرسی پڑھو گے تو تمہاری وہ چیزیں جو ہیں وہ چوری نہیں ہوں گی۔ اور یہ کہا اور یہ جا اور وہ جا۔ حضرت ابو ہریرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پھر پوچھا، بتاؤ تمہارے چور نے کیا کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، آج اس چور نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے مجھے ایک ترکیب بتا دی اور وہ بھاگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہے تو جھوٹا لیکن اس نے بات صحیح کی ہے، اصل بات ہے وہ شیطان تھا، اور 3 دفعہ چونکہ پکڑا گیا تھا تو اس نے اس دفعہ صحیح بات کی، اور صحیح بات کیا کہی کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کے اپنی چیزوں پر پھونک دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک محافظ مقرر کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک واقعہ آپ نے جنوں میں دیکھا اور ایک آپ نے واقعہ انسانوں میں دیکھا۔ تو آیت الکرسی جو ہے اس کی ایک تو سب سے بڑی صفت تو آپ کو یہ نظر آئی کہ یہ اگر کسی جو ہے چیز پر، کسی غلے پر، اپنے گھر پر، کسی گاڑی پر، کسی مکان پر آپ اس کو پھونک دیں اور پھونکنے کے بعد آپ اسے اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت خود کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہوئی آیت الکرسی کی ایک بڑی جو ہے بڑا آپ کا فائدہ۔ اب اصل بات ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ اتنی زیادہ برکت والی آیت کیوں ہے؟
بلکہ آیت الکرسی جو ہے یہ قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی 10 صفات کا ذکر کیا ہے جو انسانوں میں نہیں پائی جاتی۔ میں تھوڑا سا آپ کو واضح کرنا چاہوں گی، صرف 2 یا 3 صفات کے ساتھ۔ دیکھیے آیت الکرسی کا آغاز ہوتا ہے اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ رہنے والا ہے، وہ قائم رہنے والا ہے، لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اسے نہ تو نیند آتی ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے جو اللہ ہے وہ حی قیوم ہے، انسان حی قیوم نہیں ہوتا، ہر انسان کو موت آنی ہے، اللہ ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے۔ انسان فانی ہے، وہ کچھ دیر تک زندہ رہتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان تھوڑا سا کام کرتا ہے، تھک ٹوٹ کے گر پڑتا ہے، جب تک وہ سو نہ لے، جب تک وہ آرام نہ کر لے وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اللہ کی صفت ہے کہ اسے نہ تو اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اب کوئی بھی انسان زمین و آسمان کی ہر شے کا مالک نہیں ہوتا، یہ صرف اللہ کی ذات ہے جو زمین و آسمان کی ہر شے کی مالک ہے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ 10 صفات بتائی ہیں جو صرف اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اسی لیے یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظیم آیت ہے۔ جب کوئی آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو محافظ مقرر کر دیتے ہیں۔ تو آیت الکرسی کو پڑھیے، سوچ سمجھ کر پڑھیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے حقیقت ہے وہ تب آپ کو پتہ چلے گی۔ دیکھیے یہ والی آیت کتنی بڑی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے وہ ہے جو زمین و آسمان میں ہے۔ ایک انسان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ زمین و آسمان تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اپنے 5 مرلے کے گھر میں بھی ہر شے کا مالک نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے آگے اور پیچھے کو جانتا ہے۔ کیا خیال ہے کسی انسان کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ کسی شخص کے جو ہے ماضی کو جانتا ہو، یا کسی شخص کے حال کو جانتا ہو، یا کسی شخص کے مستقبل کو جانتا ہو؟ تو یہ آیت الکرسی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حدیث نمبر 2864، حدیث نمبر 2864، حضرت عبداللہ بن بصر مازنی بیان کرتے ہیں کہ 2 بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان میں سے ایک نے کہا کون سے لوگ بہتر ہیں؟ آپ نے فرمایا اس شخص کے لیے مبارک ہو جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل اچھے ہوں۔ دوسرے شخص نے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تو دنیا سے رخصت ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ صحابہ نے کتنے خوبصورت سوالات کیے ہیں اور ہمارے لیے کتنی بڑی نعمتیں اور کتنے بڑے خزانے ہمارے لیے اکٹھے کر دیے ہیں۔ 2 بدو اللہ کے رسول کے پاس آئے اور ایک کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بتائیے کون سا شخص سب سے بہتر ہے؟ اللہ کے رسول کا جواب دیکھیے کتنا مختصر، کتنا ٹو دی پوائنٹ ہے۔ وہ شخص جو ہے سب سے بہتر ہے جس کی عمر لمبی ہے، عمل اچھے، عمر لمبی ہے اور عمل اچھے ہیں۔ بہت سے لوگوں کی عمریں لمبی ہوتی ہیں لیکن عمل اچھے نہیں ہوتے، وہ اپنی آخری عمر ہونے کے باوجود گناہوں میں لت پت ہوتے، اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے ہوتے۔ تو سب سے بہترین آدمی کون ہے؟
جس کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے آدمی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تو اس دنیا سے اللہ کے پاس جائے تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ پہلے شخص کا سوال دیکھیں کتنا قیمتی ہے، بہترین آدمی کون ہے؟ عمر لمبی ہے، عمل اچھے ہیں۔ اور دوسرے بدو نے کیا سوال کیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو اس دنیا سے رخصت ہو اور تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، تو اس وقت اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ اور اللہ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرتے وقت آپ کی زبان اللہ کو یاد کر رہی ہو تو اس کے لیے آپ کو ایک سسٹم بنانا پڑے گا کہ ہر وقت اللہ کو یاد کریں، تاکہ جس وقت موت آئے اس وقت آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر نکل رہا ہو۔ یہ سارے کام اچانک نہیں ہوتے اور نہ ہی یہ بائی چانس ہوتے ہیں، یہ سارے کام میرٹ پر ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنی زندگی میں اچھے عمل کرتا رہتا ہے، جوانی میں اتنے اچھے عمل کیے، اس نے بڑھاپے میں اچھے عمل کیے، تو پھر ہوتا کیا ہے، اس کی جب لمبی عمر ہوتی ہے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں۔ اور جس نے اپنی جوانی گزار دی غلط کاموں میں، اور جس نے اپنا ادھیڑ عمر گزار دی غلط کاموں میں، تو آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ اس کی جو ہے بڑھاپا اچھا ہو؟ کوئی اللہ کا خاص کرم ہو جائے تو علیحدہ بات ہے، ورنہ عام طور پہ روٹین میں ہم دیکھتے ہیں انسان جیسی زندگی گزار رہا ہوتا ہے ویسے ہی نتائج نکل رہے ہوتے ہیں، دوسری بات میں نے آپ کو یہ سمجھائی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی موت کے وقت آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو، ہر وقت اللہ کو یاد کیجیے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کو یاد کیجیے، تاکہ جب موت آئے تو آپ کی زبان جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی لاشعوری طور پر بھی اس سے اللہ کا ذکر نکل آئے، لاشعوری طور پر بھی اس کا ذکر، اللہ کا ذکر اس سے نکل آئے۔ میں اس موقع پر ایک واقعہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گی جس نے میرے دل پر بڑا اثر کیا تھا۔ میں ایک دن اپنی کلاس میں لوگوں کو پڑھا رہی تھی، ایک خاتون جو تھی وہ مجھے کہنے لگی آپا جی کل تو میں مرنے لگی تھی، لیکن مجھے زیادہ فکر اس بات کا تھا کہ میں اس وقت کلمہ پڑھنا چاہتی تھی لیکن میرے منہ سے کلمہ نہیں نکلتا تھا، تو آپا جی اگر میں مر جاتی کل تو میرا کیا بنتا؟ سوال بڑا ویلڈ تھا۔ اس وقت پھر ہم نے یہی نتیجہ نکالا کہ انسان ہر وقت کلمہ پڑھتا رہے، تاکہ جب موت کا وقت آئے تو کلمہ آسانی سے انسان کی زبان سے نکل آئے۔ ہم نے پھر اس دن سے سیکھا کہ ہر وقت انسان کلمہ پڑھتا رہے، تاکہ جب یہ مشکل وقت آئے تو کلمہ جو ہے وہ آسانی سے زبان پر رواں ہو جائے۔ ایک اور میں واقعہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں، بنو ازرا قبیلے کے 3 لوگوں کا واقعہ جو تھا وہ میرے سامنے ہے۔ یہ حدیث نمبر 2926 میں یہ واقعہ ذکر ہے۔ بنو ازرا قبیلے کے 3 لوگ جو تھے یہ ایمان لائے۔ ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ پہلے سال شہید ہو گیا، دوسرا شخص جو تھا وہ اگلے سال جہاد کا اس کو موقع ملا اور وہ اگلے سال شہید ہو گیا، اور تیسرا شخص جو تھا وہ زندہ رہا اور 1 سال بعد اس کی طبعی موت واقع ہو گئی۔ اب حضرت طلحہ جو ہیں ان کو خواب آئی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جو شخص طبعی موت مرا تھا وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہو رہا تھا، حالانکہ پہلا شخص شہید ہوا، دوسرا شخص اگلے سال شہید ہوا، اور تیسرا شخص جو ہے وہ شہید نہیں ہوا، طبعی موت فوت ہوا۔ لیکن جب جنت میں داخلے کا موقع آیا تو حضرت طلحہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جنت میں داخلے کے وقت وہ آدمی جو کہ طبعی موت مرا تھا تیسرے سال،
وہ شخص جنت میں سب سے پہلے داخل ہوا، اس کے بعد وہ دونوں شہداء داخل ہوئے۔ حالانکہ شہید کا تو آپ کو پتہ ہے جو درجہ ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو ان کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اتنے حیران ہوئے اس خط کے ساتھ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں بتایا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ جو تیسرا شخص تھا اس نے 1 سال بعد تک نمازیں پڑھی تھیں، روزے رکھے تھے، نیکی کے کام کیے تھے، تو لہٰذا اس کا درجہ شہید کے درجے سے بڑھ گیا۔ دوبارہ میری بات سمجھ لیجئے، پہلا شخص شہید ہو گیا، دوسرا شخص شہید ہو گیا، تیسرا شخص جو زندہ رہا اور اس نے پورا سال نمازیں پڑھیں، روزانہ کی 5 نمازیں، اس نے روزے رکھے، اس نے اور نیکیاں کیں، تو اس کا درجہ جو تھا شہداء کے درجے سے بڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے۔ اور پھر اگلی بات، بہترین عمل یہ ہے کہ تو دنیا سے رخصت ہو اور تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ کون ہدایت حاصل کرے گا؟ رمضان میں اپنے آپ کو عادت ڈالیے، ہر وقت اللہ کو یاد کریں۔ اور یہ اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کھانا پکا رہی ہیں، ہاتھ آپ کے کام کر رہے ہیں، اپنے زبان سے الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہیے، لا الہ الا اللہ کہتے رہیے۔ آپ گاڑی چلا رہی ہیں، گاڑی چلاتے ہوئے یا گاڑی میں بیٹھی ہوئی سفر کر رہی ہیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے۔ جب بھی کوئی بھی کام آپ کر رہی ہیں جس میں آپ کا دماغ فارغ ہے، آپ کے ہاتھ مصروف ہیں، تو اپنے ہاتھوں سے کام کیجئے اور اپنے زبان سے اللہ کو یاد کیجئے۔ جب آپ اللہ کو اس وقت اس طرح ہر وقت یاد کریں گی تو انشاءاللہ تعالی موت کے وقت آپ کی زبان سے لاشعوری طور پر ہی اللہ کا ذکر نکل آئے گا۔ آپ میں سے اللہ تعالی ہر ایک کو اس عمل کی توفیق دے اور ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ جب وہ اللہ کے پاس جائے تو وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہو۔ اور یہ خاتمہ بالخیر کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کا عادی بنانا پڑے گا۔ حدیث نمبر 2866 عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، جب تو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں تجھے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب تو کسی گروہ میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں تیرا ذکر ایسی جماعت میں کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہوتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات، اتنی خوبصورت بات کہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ ناچنے لگ جائیں اس خوشی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی ہمیں خوشخبری دے دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، مجھے یاد کرو میں اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، تم مجھے یاد کرو میں اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ اور پھر ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، میں اللہ رب العزت اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ مجھے 4 لوگوں میں یاد کرتا ہے تو میں اسے ایسے 4 لوگوں میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہوتے ہیں۔ اب آپ کبھی یہ اندازہ کر سکتی ہیں کہ ہم تو اللہ کو یاد کریں اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنی بیماریوں کے لیے، اپنی محتاجیوں کے لیے، اپنی مصیبتوں کے لیے، اللہ ہمیں کیوں یاد کرے؟ اور اگر آپ یہ ذرا بات سوچیں کہ میرا اللہ مجھے یاد کر رہا ہے اور اپنے دل میں مجھے یاد کر رہا ہے، میں کہتی ہوں آپ کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ میں یاد کروں اللہ کو اپنی مصیبتوں کے لیے،
اپنی پریشانیوں کے لیے، اپنے دکھوں کے لیے، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی محتاجیوں کے لیے، تو میرا رب مجھے کیوں یاد کرے؟ اور پھر اتنی اس کی اربوں کی مخلوق ہے، پتہ نہیں کھربوں کی مخلوق ہے، اس ساری کو چھوڑ کے میرا اللہ مجھے اپنے دل میں یاد کر رہا ہے۔ اتنا بڑا اللہ اجر دیتے ہیں انسان کو کہ اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اللہ رب العزت اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کرتے تھے، اور ان کی بات سن کے میں ایک دفعہ کانپ گئی تھی۔ کہنے لگے مجھے پتہ ہے میرا اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے۔ میں نے دل میں سوچا حضرت عثمان کیسی بات کر کہ مجھے پتہ ہے میرا اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے۔ فرمانے لگے جب میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، اور میں نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی تو بات مجھے بالکل سمجھ آ گئی ہیں، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی، میں سوچتی ہوں میں بھی یہ بات کر سکتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے، میں جب اللہ اپنے رب کو یاد کرتی ہوں۔ بتائیے اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ آپ جب چاہیں اللہ آپ کو یاد کرے، آپ اللہ کو یاد کیجئے، اللہ آپ کو یاد کرے گا۔ آپ اللہ کو دل میں یاد کریں، اللہ آپ کو اپنے دل میں یاد کرے گا۔ آپ اللہ کو 4 لوگوں میں یاد کریں، اللہ آپ کو 4 لوگوں میں یاد کرے گا۔ آپ اللہ کو اپنے دل میں یاد کر رہی ہیں، نیند نہیں آ رہی رات کو، آپ اللہ کو یاد کری جا رہی ہیں، اللہ آپ کو یاد کری جا رہا ہے۔ اور جب اللہ یاد کرتا ہے تو اپنی رحمتیں آپ کے اوپر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، بعض اوقات ہمیں رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی، اپنی پریشانیوں میں، اپنے دکھوں میں، فلاں آدمی نے مجھے بڑی سخت تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، اور میں کیا کرتی ہوں اس وقت ان ساری نگیٹو خیالات سے بچنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ اب میں جب اللہ کو یاد کرتی ہوں تو اللہ میرے دل کو سکون دے دیتا ہے، مجھے نیند آ جاتی ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اللہ آپ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے۔ پھر اگر آپ اللہ کو 4 لوگوں میں یاد کرتے ہیں، جیسے اس وقت ہم دورہ حدیث کر رہے ہیں، اب اللہ کو 4 لوگوں میں یاد کر رہے ہیں، اللہ پھر ہمیں فرشتوں میں یاد کرتا ہے جو ان لوگوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ اور اللہ جب یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یاد کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ میرا بندہ مجھے کیوں یاد کر رہا ہے؟ فرشتے بتاتے ہیں اللہ تیری جنت مانگ رہے ہیں، اللہ تیرے سے تیری دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان فرشتوں کو کہتے ہیں تم گواہ رہو میں نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ تو میری بہنوں ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ جس کو اللہ نے یہ نعمت عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمتوں کا بہت بڑا حصہ عطا فرما دیا۔ تو یہ 2 جملے یاد کر لیجیے، یہ 2 آیتیں 2 لفظ یاد کر لیجیے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، مجھے یاد کرو میں اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ ہاں جی، کون اللہ تعالیٰ کی اس آفر سے فائدہ اٹھائے گا؟ کون کرے گا ایسا؟ بولو ذرا۔ حدیث نمبر 2867، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، مجھ سے امید رکھتا رہے گا تو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ تیرے قربان جائیں میرے آقا، تیرے صدقے جائیں میرے آقا، تو ہمیں معاف کرنے کو ہر وقت تیار۔ اے ابن آدم جب تک تم مجھے پکارتا رہے گا اور میرے سے امید رکھتا رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا، تو جو بھی گناہ کرے گا میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا۔ اے ابن آدم تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں اور تو پھر مجھ سے بخشش مانگے تو میں کوئی بھی پرواہ کیے بغیر تیرے گناہ بخش دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تو زمین کے لگ بھگ گناہ لے کر میرے پاس آئے اور اس حال میں مجھ سے ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے ان جتنے تیرے گناہ ہوں گے اتنی ہی بخشش کے ساتھ تجھے ملوں گا۔ یہ بتائیے اس سے زیادہ کوئی اللہ کی رحمت ہو سکتی؟ انسان گناہ کرتا ہے،
اللہ سے بخشش کی امید رکھتا ہے، اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ کہتا ہے میں ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا، میں تیرے سارے ہی گناہ معاف کرتا ہوں۔ فرق صرف ایک ہے، تو سچے دل سے توبہ کر لے، تو سچے دل سے توبہ کر لے، اور دوسری بات ہے تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو صرف مجھے اپنا آقا وحدہ لا شریک مانے، اور اس کے ساتھ ساتھ تیرے سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرے سے توبہ کرتا ہے، تو میرے سامنے عاجز ہو جاتا ہے، میرے سامنے گر گڑاتا ہے، میرے سامنے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، میں تیرے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہوں۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ ایک جگہ پہ نہیں کہتے، قرآن مجید میں کہتے ہیں کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ تو سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اصل بات ہے اللہ کے سامنے آپ مخلص رہیں، اللہ کے سامنے آپ اکڑیں نہیں، اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں، تو اللہ کو پتہ ہے انسان ہے بتقاضائے بشریت، اس سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کلو بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام ابن آدم خطا کرنے والے ہیں، اور بہترین خطا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہم سے یہ نہیں ہے کہ تم خطا ہی نہ کرو، کیونکہ اللہ نے ہماری فطرت بنائی ہے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے انسان ہونے کے ناطے، لیکن اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ہم خطا ہونے کے بعد اس پر اکڑیں نہیں، اس پر ہمیں اس پہ ندامت ہو، ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ کے سامنے عاجزی کریں، اور اپنی اس گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے بخشش مانگیں تو میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو بھری ہوئی زمین گناہوں کی لے کر میرے پاس آئے اور تو مجھے اس حال میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے گناہوں کے بقدر تجھے معاف کر دوں گا۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو یہ کہا جائے کبھی گناہ کرتے رہو اللہ معاف کرتا رہے، نہ، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے مایوس نہ ہو جائے، کیونکہ یہ جو مایوسی ہوتی ہے یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج کل ڈپریشن جو ہے یہ ایک بہت بڑی بیماری بن چکا ہے، اور ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ انسان ڈپریس ہو جاتا ہے، میں نے فلاں غلطی کی، میں نے فلاں غلطی کی، میں نے فلاں غلطی کی، اور یہ پھر ڈپریشن جو ہوتی ہے وہ پھر انسان کو اس بات پہ مجبور کر دیتی ہے کہ میرے سے کوئی نیکی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اسلام انسان کو امید کا سبق دیتا ہے، انسان نے جتنے مرضی گناہ کیے ہوں سچے دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے آ جائے، اللہ کی رحمت ہاتھ بازو پھیلائے ہوئے اس کے منتظر، لیکن شرط کیا ہے؟ سچے دل کے ساتھ اس کے سامنے آ جائے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک آدمی 99 قتل کر دیتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ہمیں سنایا، 99 آدمی قتل کر دیے۔ دل میں توبہ کا خیال آیا، ایک عالم سے پوچھا، ہاں بھائی میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی، سارے تم نے گندے کام کیے۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے۔ پھر اللہ نے اسے توفیق دی، پھر کوئی وقت گزر گیا تو کسی عالم کے پاس گیا، اپنے وقت کے بہترین عالم کے پاس، کہنے لگا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے 100 آدمی قتل کیے ہیں۔ وہ عالم سمجھدار تھا، کہنے لگا ہاں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے، لیکن ایسا کرو یہ بستی چھوڑ دو، یہ بستی گناہ گار لوگوں کی ہے، تم فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کی وہاں پہ تمہاری جو ہے نا، وہاں تم رہو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا۔ اب اس شخص نے یہ بات قبول کر لی اور اس بستی سے چل پڑا، راستے میں موت آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس شخص کو معاف کر دیا۔ جو نیکی کے فرشتے تھے اور برائی کے فرشتے تھے، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ نیکی کے فرشتے
چاہتے تھے کہ اس کی روح کو وہ لے جائے، اور برائی کے فرشتوں کا کہنا یہ تھا کہ اس نے تو 100 قتل کیے ہیں، اس کے تو نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ اس شخص نے سچی توبہ کر لی ہے، اور نہ صرف اس نے توبہ کی ہے بلکہ اس نے اپنی اس بستی کو بھی چھوڑ دیا ہے، اور جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل بھی پڑا ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت نہیں دی، زندگی پہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی جو تھی روح، اس کو نیکی کے فرشتے لے گئے۔ تو میری بہنوں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، وہ امید کا پیغام دیتا ہے، وہ امید کا پیغام دیتا ہے۔ آج اپنی زندگی بدل لیں، آج آپ کے پاس موقع ہے، آج اپنی زندگی بدل لیں، آج نیکی کر لیجئے، اللہ کی رحمت دونوں بازو پھیلائے ہوئے آپ کی منتظر ہے۔ بلکہ میں آپ کو اس موقع پر ایک اور بات بھی بتانا چاہوں گی۔ انسان بعض اوقات ایسا کرتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اور اسے واقعی اپنے گناہوں پر بڑی سخت شرمندگی ہوتی ہے، اسے بڑی سخت ندامت ہوتی ہے، اور وہ سوچتا ہے میں نے ایسا کیوں کیا، تڑپتا ہے، اور وہ چاہتا ہوتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر دوں، اور ایسا کفارہ ادا کروں کہ جتنے میں نے گناہ کیے ہیں میں اس سے زیادہ نیکیاں کروں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ توبہ جو ہوتی ہے اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ فرقان میں بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ اتنی اچھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ آپ کو امید کا پیغام دیتا ہے، اللہ آپ کو اپنی مغفرت کا پیغام دیتا ہے۔ شرط صرف ایک، نیت خالص ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ مخلص ہو کے اللہ کے بندے بن جاؤ، اور اللہ کی جو ہے اب آئندہ کے لیے اللہ کی نافرمانی سے تائب ہو جاؤ۔ حدیث نمبر 2872، حضرت انس کہتے ہیں ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول مجھے کسی بہترین چیز کی تعلیم دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اس طرح کہو، اللہ پاک ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے۔ بدو نے ان 4 چیزوں کو اپنی انگلیوں پر شمار کیا، اور کچھ سوچنے کے بعد پھر واپس آ گیا۔ 4 چیزیں کون سی تھیں؟ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یہ 4 چیزوں کو بدو نے اپنی انگلیوں پر شمار کیا اور چل پڑا، لیکن تھوڑی دور چلنے کے بعد واپس آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کہنے لگے، بدو جو ہے یہ سوچ میں پڑ گیا ہے۔ اس نے واپس آ کر کہا، اللہ کے رسول، اللہ پاک ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ساری تعریف اسی کی ہے، لا الہ الا اللہ اور واللہ اکبر، یہ 4 چیزیں تو اللہ کی ہو گئی، تو یا رسول اللہ میرے لیے کیا ہوا؟ آپ نے تو 4 چیزیں اللہ کے لیے بتا دی، یعنی سبحان اللہ، والحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، تو یہ ساری چیزیں تو اللہ کی تھیں، تو یا رسول اللہ مجھے اس میں سے کیا ملا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدو جب تو سبحان اللہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا صدقتا، تو سچ کہتا ہے، اور جب تو الحمدللہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی کہے گا صدقتا، تو سچ کہتا ہے، اور جب تو لا الہ الا اللہ کہے گا تو اللہ اس وقت بھی جواب دے گا صدقتا، تو سچ کہہ رہا ہے، اور جب تو اللہ اکبر کہے گا تو اللہ تب بھی جواب دے گا صدقتا، تو نے سچ کہا ہے، اور جب تو اللہم اغفر لی کہے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ کہے گا میں نے تجھے معاف کر دیا، یہ چیز تیری ہے۔ یعنی پہلی 4 باتیں
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے جواب میں صدقتا کہیں گے۔ لیکن جب تو اللہ سے یہ کہے گا اللہم اغفر لی، تو پھر اللہ کہیں گے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور جب تو کہے گا اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم کر دے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے تجھ پہ رحم کر دیا۔ اور جب تو تیسری بات اللہ سے کہے گا اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تجھے رزق دے دیا۔ بدو نے اپنے ہاتھ پر یہ 7 کلمات شمار کیے اور وہ چل دیا۔ دیکھیں بدو کتنا سمجھدار تھا، بدو کتنا سمجھدار تھا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چاروں چیزیں تو اللہ کے لیے تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے سکھایا کہ تم کہو گے، پھر تم کہو گے اللہم اغفر لی، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ پھر تم کہو گے اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پہ رحم کر دے، اللہ تم پہ رحم کر دے گا۔ پھر تم تیسرا سوال اللہ سے کہو گے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے دے، تو اللہ تعالیٰ تجھے رزق دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت کر دی، تجھ پہ رحم کر دیا، تجھے رزق بھی دے دیا۔ تو صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2875، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ لیلۃ القدر فلاں رات ہے تو میں اس میں کون سی دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا تم اس میں یہ دعا مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ لیلۃ القدر میں قرآن مجید نازل ہوا اور اس کا نام ہی اللہ نے قدر والی رات رکھ دیا۔ اب یہ قدر والی رات جو ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے جو ہیں 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں۔ ایک انسان کی عمر ہی 83 سال اور 4 مہینے نہیں ہوتی، بلکہ اگر اس کی عمر 83 سال اور 4 مہینے ہو بھی جائے تو آپ دیکھیے اس میں بچپن کے 10-12 سال نکل جاتے ہیں، اس میں انسان کی جوانی، آدھی زندگی تو جو ہے نیند میں گزر جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان 83 سال اور 4 مہینے عبادت کر سکے۔ یہ خاص اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ رات عطا فرما دی۔ اب اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اترتے ہیں۔ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کی سرکردگی میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور کوئی زمین کا چپا ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی عبادت نہ کر رہے ہوں۔ اسی لیے یہ رات بہت برکت والی ہوتی ہے، یہ رات بڑی پرسکون ہوتی ہے۔ اس رات میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، بڑی پرسکون رات ہوتی ہے۔ اس رات میں کتے نہیں بھونکتے، یہ رات بڑی اطمینان والی ہوتی ہے۔ تو اصل بات میں نے آپ کو بتائی کہ اس رات میں حضرت جبریل کی زیر سرکردگی زمین پر فرشتے اترتے ہیں، اور زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں ہوتا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی جہاں پہ فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہوں۔ اسی لیے یہ رات بڑی پرسکون اور یہ رات بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ اب اس رات کا جو آغاز ہے یہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارا اپنا خیال یہ ہوتا تھا کہ جب ہم تراویحیں پڑھ کر آتے تھے تو ہم سوچتے ہوتے تھے اب ہم نے لیلۃ القدر کے لیے عبادت کرنی ہے، لیکن بعد میں اللہ نے جب شعور دیا تو سمجھ آئی کہ رات کا آغاز تو سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی ہو گیا۔ جو ہی روزہ کھلا رات کا آغاز ہو گیا، اور رات کا آغاز ہو گیا سورج غروب ہونے کے ساتھ، اور اختتام کب ہوگا؟ صبح طلوع فجر کے ساتھ، جب صبح سحری ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ایسا کیجئے، اس رات کی تیاری ضرور کیجئے۔ اس دن کو تھوڑا سا آرام کر لیں تاکہ رات کو آپ جاگ سکیں۔ جو ہی روزہ کھلے اسی وقت سے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں، وہی بات کام کرتی رہیں، دل میں اللہ کو یاد کرتی رہیں، کیونکہ خواتین نے ظاہر افطاری بھی کرانی ہوتی ہے، اپنے بچے بھی سنبھالنے ہوتے ہیں، اپنے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ تو ایسا کیجئے، اللہ کو اپنی زبان سے یاد کرتی رہیں یہاں تک کہ آپ کے
کام ختم ہو جائیں اور آپ تسلی کے ساتھ اللہ کو یاد کر لیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس رات میں کوشش کیجئے کہ قیام اللیل کر لیں، اور قیام اللیل کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے اور دعائیں کریں۔ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، میں اگر اس رات کو پا لوں تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے کہا تھا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا بڑا پسند ہے، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اس دن استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے اس دن توبہ کریں۔ اس دن آپ کا اگلے سال کا بجٹ بن رہا ہوتا ہے، آپ کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت اگر آپ عبادت کر رہے ہوں تو اللہ کو اپنے بندے پر کتنا پیار آتا ہے۔ ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس دن جب انسان نیکی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی اور کوئی نیکی کر رہا ہوتا ہے، تو حضرت جبریل ایسے شخص کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، انسان کا دل پگھلتا ہے، اس کے آنسو بہتے ہیں، اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے میں بہت قریب ہو گیا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ کیفیت جو ہے یہ محسوس ہوئی ہوگی۔ حضرت جبریل کا ہاتھ ملانا انسان کو نظر نہیں آتا، لیکن اس کے جو میں نے بتایا اثرات ہوتے ہیں، انسان کا دل پگھلتا ہے، انسان کے آنسو بہتے ہیں، انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور انسان لرزنے لگ جاتا ہے۔ اس وقت اسے یقین ہوتا ہے میں اپنے رب کے قریب ہو گیا ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں میرا رب سن رہا ہے، میرا رب مجھے دے رہا ہے، اور میرا رب جو ہے وہ میرے بالکل قریب ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب کہ انسان ليلۃ القدر میں حضرت جبریل اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیتے ہیں۔ باقی میں آپ کو بتاؤں کہ اس دن اللہ سے استغفار کیجیے، توبہ کیجیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے مانگیں، اپنی امت کے لیے مانگیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے مانگیں۔ اور ایک بات میں آپ کو دوبارہ کہنا چاہوں گی، کبھی اپنے لیے نہ مانگیے، دوسروں کے لیے مانگیں، کیونکہ جب آپ دوسروں کے لیے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، وہ آپ کے لیے وہی دعا کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے جب آپ کی دعا قبول ہوتی ہے اس سے پہلے فرشتے کی آپ کے لیے حق میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تمام مومن مردوں کے لیے اور مومن عورتوں کے لیے دعا مانگیے۔ اب بہت سی عورتیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی ان کے لیے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دوں۔ آپ درود پڑھ سکتی ہیں، آپ استغفار کر سکتی ہیں، آپ اللہ سے دعا کر سکتی ہیں، آپ درس سن سکتی ہیں، آپ مسجد میں آ جائیے، مسجد میں آ کے تراویحیں ہو رہی ہیں، وہ تراویحوں کا قرآن کی تلاوت آپ سن سکتی ہیں، کیونکہ سننا تو منع نہیں ہے۔ آپ جو ہے ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ یعنی دوبارہ میں دہرا دوں، آپ تلاوت سن سکتی ہیں، آپ درس سن سکتی ہیں، آپ حدیث کی کتاب پڑھ سکتی ہیں، اپنے ہاتھ سے چھو سکتی ہیں، کیونکہ حدیث کو چھونا منع نہیں ہے۔ آپ استغفار کر سکتی ہیں، آپ درود پڑھ سکتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر دعا کر سکتی ہیں۔ ہاں، حائضہ عورت جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ تلاوت نہیں کر سکتی۔ ان دو باتوں کے علاوہ اور نیکیوں کی ساری قسمیں جو ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر میں ایک بات کی طرف آپ کو توجہ دلاؤں گی، جو لوگ عبادت کر رہے ہیں ان کی خدمت کر لیجیے، اس نیت سے کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ نیکی نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ ان کے میں بچے سنبھال دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ میں ان کی خدمت کر لیتی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ان کی نیکی میں حصہ دار بنا دینا۔ اللہ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، صرف اور صرف نیت، صرف اور صرف ضرورت کس چیز کی ہے؟ آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دینے پہ قادر ہے، اور وہ تھوڑا نہیں دیتا، وہ بہت عطا فرماتا ہے۔ صرف اور صرف اتنا کر لیجئے، اپنی نیت خالص رکھیں، اور جو ہو سکتا ہے وہ نیکی کر لیجئے۔ حدیث نمبر
2880 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونا چاہتے تو وضو کر لیتے، اور اگر اس حالت میں کھانا کھانا چاہتے تو ہاتھ دھو لیتے تھے۔ رات کو عشاء کی نماز اگر آپ باجماعت پڑھ لیں اور صبح فجر کی نماز آپ باجماعت پڑھ لیں تو ساری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ دوبارہ میرے سے سن لیجئے، اگر کوئی شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے تو ساری رات قیام کا ثواب ملتا ہے۔ ساری رات عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی اور 3 کل پڑھ کر 3 دفعہ دم کر لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون عمل تھا۔ جو جنبی ہے وہ سونے سے پہلے وضو کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں سونا چاہتے تو وضو کر لیتے، اور اگر اس حالت میں کھانا کھانا چاہتے تو ہاتھ دھو لیتے تھے۔ ویسے تو بہتر یہی ہے کہ انسان فوراً غسل کر لے، لیکن بعض اوقات انسان فوراً غسل نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات ہوتی ہے سردی بہت ہوتی ہے، بعض اوقات تھکاوٹ بہت ہوتی ہے، بعض اوقات کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ فوراً غسل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے، تو لہٰذا شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر ایسی صورت میں سونا ہو تو پھر ایسا کرے، تیمم کر لیں۔ اللہ کے رسول سونا چاہتے تو وضو کر لیتے، اور اگر کسی کو وضو کرنے کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی تو پھر ایسا کیجئے، تیمم کر لیجئے، کیونکہ تیمم جو ہوتا ہے وہ وضو کو کافی ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسی حالت میں کھانا کھانا چاہتے اپنے ہاتھ دھو لیتے اور کھانا کھا لیتے۔ میں آپ کو 2-3 باتیں ضرور بتانا چاہوں گی۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور شیطان جو ہوتا ہے وہ موقع ڈھونڈتا ہے وہ کب انسان کو تنگ کرے، تو شیطان جنابت کی حالت میں انسان کو ضرور تنگ کرتا ہے۔ شیطان ناپاکی کی حالت میں، عورتوں کو حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں تنگ کرتا ہے۔ اسی طرح شدید جو ہوتی ہے بے ہوشی میں، شدید تکلیف میں شیطان انسان کو تنگ کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ غفلت سے بچے۔ رات کو سوتے وقت اگر انسان جنبی ہے، سو گیا، یہ غفلت کا وقت ہے، شیطان ضرور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ناپاکی میں شیطان نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کوشش کیجئے شیطان کو ایسے موقع نہ دیں، شیطان کو ایسے موقع نہ دیں۔ اور اگر ایسے موقعوں پر شیطان آپ کو تنگ کرے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بوجھ پڑنا شروع ہو جاتا ہے سینے پر، اور آپ سے لگتا ہے کہ جیسے میرے سے منہ سے کلمہ بھی نہیں نکل رہا۔ ایسی صورت میں جب اپنے آپ پہ زور دیجئے، اور زور دے کے لا الہ الا اللہ، ابھی آپ ایک کلمہ منہ سے نکالیں گی، وہ سارے کا سارا جو بوجھ ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ یہ شیطانی اثرات ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں نہ سوئیں، جنابت کی حالت میں نہ سوئیں، غفلت کی حالت میں شیطان تنگ کرتا ہے۔ تو ان موقعوں سے جتنا بچ سکتے ہیں بچ لیجئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ایسی صورت میں سونا پڑتا، آپ نے سونے کی اجازت دی ہے، لیکن آپ وضو فرما لیتے، اور اگر کسی سے وضو بھی نہیں ہوتا تو کم از کم تیمم کر لے۔ حدیث نمبر 2893۔ شہر بن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ام المومنین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے تھے تو کون سی دعا کثرت سے پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا، آپ زیادہ تر یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا۔ جب آپ سے اس دعا کرنے کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا، ہر آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت پر ثابت قدم رکھے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اکثر کون سی دعا پڑھا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا آپ پڑھتے تھے۔ اصل بات ہے ہر انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور انسان اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہی نیکی کرتا ہے۔ اس کی طرف سے توفیق ہوتی ہے تو تب نیکی انسان کر سکتا ہے۔ قرآن مجید بھی ہمیں کہتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تو یہ دعا کرتے رہا کرے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور خاص طور پر آپ آخری عمر میں ایک دعا اور فرماتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا جب وہ صورت نازل ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب فتح ہو گئی اور آپ نے دیکھا لوگ اللہ کے دین میں فوجیں در فوجیں داخل ہو رہے ہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اپنے رب کی تسبیح کیجئے، اس کی حمد بیان کیجئے اور اس سے توبہ کیجئے، کیونکہ وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں جو دعا سب سے زیادہ کرتے تھے وہ یہ تھی سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے، اس میں اللہ کی حمد بھی ہے، اور اس میں استغفار بھی ہے۔ یہ جو دعا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں بھی کرتے اور سجدے میں بھی کرتے اور عام طور پر کرتے۔ تو یہ دعا جو ہے یہ بہترین دعا ہے جس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے، اللہ کی حمد بھی ہے اور استغفار بھی ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری معمول تھا وہ یہ تھا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ تسبیح آپ رکوع میں بھی فرماتے، یہ تسبیح آپ سجدے میں بھی فرماتے، اور یہ تسبیح جو تھی آپ فرماتے رہتے۔ اور اس کے علاوہ جو ہم نے پہلے پڑھا ہے وہ آپ کی کیا دعا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل بھی تیری 2 انگلیوں میں ہیں، اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو بھی اپنی رحمت کے ساتھ سیدھے رستے پر رکھ دے۔ یا اللہ ہم پہ اپنی رحمت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس کلاس میں جب کہ ہم طرح ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سارے ذکر کرنے والوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سارے سننے والوں کے لیے کہ دل جو ہیں وہ اپنے دین پر ثابت قدم رکھ دے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا